السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محاسب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان۔ پاکستان میں ہم جب بھی معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں تو صرف مہنگائی کا ذکر ہوتا ہے۔ روپے کی ڈالر کے مقابلے میں پرفارمنس کو بہت کرٹیکلی ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں مندی کی خبریں ہماری ہیڈ لائنز بناتی ہیں، مگر یہاں ہم تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے ملک میں جیسے 2021 میں 365 ملین ڈالرز کی وینچر کیپٹل سرمایہ کاری ہوئی، اسی طرح 2022 کے فرسٹ ہاف میں 277 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی۔ 2022 میں ہی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کا حجم 2.6 بلین ڈالرز رہا۔ اب جب اتنی زیادہ تخلیق ہو رہی ہے، انوویشن ہو رہی ہے، تو وہاں ناکامی بھی ہوگی۔ جیسے ایلون مسک جو اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ناکامی آپ کے راستے میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ بھی تخلیق نہیں کر رہے۔ یہی کہانی پاکستانی سٹارٹ اپس کی بھی ہے۔ عالمی ماہرین جہاں یہ پیشین گوئی کر رہے تھے کہ بہت جلد ایک میڈ ان پاکستان یونیکارن ایمرج ہونے والا ہے اور پاکستان کی معاشی تقدیر میں تہلکہ مچانے کے لیے تیار ہے، وہیں پہ کچھ فیلیئرز بھی ہوئے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں فیلیئر یا ناکامی کو ایکسیپٹ کرنے کا ٹالرنس نہیں ہے، ہم فوراً خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب کیا پاکستانی نوجوان خواب دیکھنا چھوڑ دیں یا ابھی ترقی کی بہت سی منزلیں طے کرنی باقی ہیں؟ سٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ کس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک اچھوتا آئیڈیا ہے تو آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ اور کیا کیا مواقع پاکستان میں بےتاب ہے کہ ان میں سرمایہ کاری کی جائے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یاسر الیاس، انٹرپرینور، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ احسن مرزا صاحب موجود ہیں، آپ بزنس ڈائریکٹر انکیوبیٹر اینڈ اسٹریٹجک پلان امپلیمنٹیشن سیل IIUI ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میں گفتگو کا آغاز سردار یاسر الیاس صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ ایک سٹارٹ اپ اور ایک روایتی کاروبار کا جو بزنس ماڈل ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، as far as the business dynamics are concerned, the structure is very similar. لیکن اسٹارٹ اپس کو آپ اتنا اس کے ساتھ کارپوریٹ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ اسٹارٹ اپس میں یہ اسٹارٹنگ کمپلیٹلی فریش فرام اسکریچ، اور آپ اسٹارٹ بھی یوزلی کرتے ہیں with just 1 or 2 individuals. اور یونیکنیس یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ ہم چاہیں گے کہ اٹس اے بریک تھرو، جو کہ پہلے مارکیٹ میں نہ آیا ہو، اور آپ کے کمپٹیشن میں بہت لوگ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹیبلش بزنس آئیڈیاز۔ ہم ریئل اسٹیٹ کی ایگزامپل لے لیں یا مارکیٹنگ کمپنیز کی ایگزامپل لے لیں، کنونشنل بزنس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ But obviously once you grow the company then you form the same structure، آپ کے وہی accounts departments، وہی HR ہوتے ہیں، لیکن it takes time to get there۔ پاکستان کے اندر ہم نے اسٹارٹ اپس بہت کم دیکھے ہیں، جتنا اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دنیا کے سکسیزفل اسٹیبلش ممالک سے، ہم US کی ایگزامپل لے لیں، آسٹریلیا کی ایگزامپل لے لیں، UK کی ایگزامپل لے لیں، سنگاپور کی، یہ وہ کنٹریز ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں اسٹارٹ اپ انوائرمنٹ کے لحاظ سے۔ ان کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے بہت زیادہ ہے، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی ہے، فائنینسنگ پروگرامز ان پلیس ہیں۔ پاکستان unfortunately doesn't have that support جو کہ ایک اسٹارٹ اپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ But as far as the general structure is concerned, it's very similar, but a startup is primarily based on a unique idea which is exceptional in the market، اور وہ ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ ون آف ایک کمپنی لے کے آتی ہے، اس کو فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ ایک ہی چیز کو کرنے کے دو مختلف انداز ہو گئے۔ احسن مرزا صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ وہ کون سا واٹر شیڈ مومنٹ تھا کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپ ایک بز ورڈ بن گیا اور ہر نوجوان اسی پر بات کرنے لگے، جہاں بھی 4 نوجوان بیٹھتے ہیں وہ ایک اسٹارٹ اپ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے انوویٹو مائنڈز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پاکستان میں 365 ملین ڈالرز کے قریب وینچر کیپٹلسٹ جو ہے وہ آئے لے کے پیسہ ہمارے اسٹارٹ اپس جو ہیں۔ اب جو ہماری یوتھ ہے بیسیکلی دے ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو۔ اب وہ کیا کریں؟ جب ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، وہ بیٹھیں گے، آپس میں ڈسکس کریں گے، اور پھر انہی ڈسکشنز میں سے انوویشنز نکلے گی، اور وہ پھر جو اسٹارٹ اپ کا راستہ ہے وہی اپنائیں گے۔ کیونکہ اسٹارٹ اپ اور ایک جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جو ٹریڈیشنل بزنس ہے اس میں مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ جو اسٹارٹ اپ کے لیے جو ایک انٹرپرینور آتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے اس کو میکسیمائز کرنا ہے جو میرے پاس موجود ہے، میرے راستے میں جو لیمنز آئیں گے میں نے اس سے لیمونیڈ بنا کے بیچ دینا۔ انوویشن، So this is how this youth is یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھوتا آئیڈیا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سردار یاسر الیاس صاحب، ہمارے اگر ڈیموگرافکس دیکھیں تو بڑے آئیڈیل نظر آتے ہیں۔ ہم 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے، ہماری 4th لارجسٹ انگلش اسپیکنگ پاپولیشن ہے، اس کے علاوہ ہمارے 100 ملین سے زائد موبائل براڈ بینڈ سبسکرائبرز ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر تو ہمارا جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے بہت پہلے سے تھرائیو کرنا چاہیے تھا، بہت زیادہ دیر نہیں ہو گئی؟
اصل میں ہم انفارچونیٹلی جو بیسک بیک بون ہے وہ فائنینسنگ ہے اس کو مس کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ریٹیل بینکنگ بہت آپ سمجھیں کہ انسفیشینٹ ہے. یو ایس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 18 سال کا کوئی بھی انڈیویجول ہوگا تو اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوگا. یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ لوگ 25 سال کے ہوتے ہیں, 30 سال کے ہوتے ہیں, ان کے پاس کریڈٹ کارڈز نہیں آتے. اور ہماری جو ایک فارمیٹ ہے فائنینسنگ کا, زیادہ ٹی بلس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں. گورنمنٹ از اے بگسٹ کلائنٹ آف بینکس, تو بینکس کبھی فوکس ہی نہیں کرتے ایک اینڈ یوزر کے اوپر. ایک عام تاجر ہو یا ایک عام بزنس مین ہو یا کوئی اسٹارٹ اپ کمپنی ہو, تو اس کے لیے بھی وہی پالیسی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے ہوگی. تو یہاں پہ اگر فائنینسنگ کاسٹ اگر دیکھیں تو آج بھی تقریباً 24-23% کے قریب ہے, وچ از سگنیفیکنٹ. کوئی بھی بزنس سروائیو نہیں کر سکتا اسی کاسٹ کے اوپر, کوئی اسٹیبلش بزنس بھی سروائیو نہیں کر سکتا, اسٹارٹ اپ تو دور کی بات ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو فار اینجل انویسٹرز. سیڈ فنڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں پرائیویٹ وینچرز کی ضرورت ہے ود اسٹیبلش بزنسز. یو ایس میں اور یو کے میں آپ نے دیکھے ہوں گے شوز, بہت مشہور ٹی وی شوز ہیں. اس میں شارک ٹینک ہے, یو کے میں ڈریگنز ڈین تھا جس کی فرینچائزی بھی گئی. اس میں یہ کیا جاتا تھا کہ ملٹیپل پینل آف انویسٹرز بٹھا کے وہ ایک آئیڈیا کو اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھتے تھے, اس کی پورا پروپوزل, اس کی فیزیبلٹی دیکھتے تھے, اور اگر وہ وائبل ہوا, کمرشلائز ہو سکا تو اس میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. اور یہی چیز ہم پاکستان میں انکریج کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی اس طرح کے آئیڈیاز ہیں یونیورسٹیز کے تھرو, جتنی آپ کی لوکل یونیورسٹیز ہیں ان کے تھرو پچ کریں انویسٹرز کو. انویسٹرز اپنی فنڈنگ, کیونکہ انویسٹرز کوئی بھی کسی بھی قسم کے ہوں, ان کے پاس اسپیئر فنڈز ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور ٹیکنیکلی بینگ اسلامک ریپبلک, ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو آپ نے آئیڈیاز پیش کرنے کی جو بات کی, ان کو کنیکٹ کرنے کی, میں احسن مرزا سامنے کے ساتھ یہی بات رکھوں گی کہ باہر کی دنیا میں کمپنیز جو ہیں وہ اسی طریقے سے اکیڈیمیا کو اپروچ کرتی ہیں ایک بہت زیادہ نالج انٹینسو آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ان کو ایک اور ایچ بھی ہوتا ہے کہ اگر آئیڈیا فیل ہو جاتا ہے, ان کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہوتے ہیں, وہ اس کے یوٹیلائز کر کے ایک دفعہ سبق سیکھ کے لیسن لے کے کچھ اور بھی اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں کیا یہ آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ابھی؟ جی ابھی تو نہیں ہے, لیکن یہ آئس بریکنگ ہو چکی ہے. بیسیکلی بہت عرصہ پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ انڈسٹری کو جو ٹرسٹ ہونا چاہیے تھا اکیڈیمیا پہ وہ نہیں تھا, اور وہ صحیح تھا کیونکہ انڈسٹری ویٹ نہیں کر سکتی کہ آپ ایک ریسرچ کریں, 1 سال بعد اس کا نتیجہ نکالیں اور پھر انڈسٹری اس پہ کام کرے. تو ابھی وہ جو گیپ ہے وہ کافی نیرو ہو گیا, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں میں یہ نیرو گیپ بالکل ختم ہو جائے گا. اور بہت سارے انیشیٹوز, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ نسٹ میں آلریڈی ٹیکنالوجی پارک ہے, ابھی پچھلے ہفتے ہری پور یونیورسٹی میں کھلا ہے, اینڈ دا تھرڈ ون از کمنگ اپ ان اسلامک یونیورسٹی انشاءاللہ. تو یہ ٹیکنالوجی پارک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو انڈسٹری کے آفیسز یونیورسٹی کے اندر ان کو دے دیے جاتے ہیں, اور وہ جو گیپ ہے نا وہ ایک دم ایسے کلوز ہو جاتا ہے. تو وہاں سے آئیڈیاز, وہاں سے جو سائنٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ انٹریکشنز میں آتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں سے ہینڈز آن ایکسپیرینس لے کے یونیورسٹی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو what I see is only it's a matter of next 5 years. یعنی کہ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں. سردار یاسر الیاس صاحب سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا سرمایہ کاری اس کے لیے لانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس میں ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. دنیا بھر میں انٹرپرینورز رسک لیتے ہیں, وہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں, پیشنس بہت درکار ہوتا ہے چونکہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ فیز نہیں ہوتا کہ اب اس میں پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس سمجھ میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے اور پرائیویٹ انویسٹرز پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں, ان کو ہم رسک ٹیکنگ کی طرف کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک سرٹن سیگمنٹ بنانا چاہیے اسٹارٹ اپس کو انکریج کرنے کے لیے, اور ان کی فنڈنگ بہت ہی آپ سمجھیں کہ 2% 3% پہ ان کو فائنینسنگ ان کو آفر کریں. مارکیٹ فائنینسنگ کا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ پلے ہوتا ہے. وی ہیو اے ہیوج انفلکس آف SMEs, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو مس کر رہے ہیں. 40 لاکھ پلس SMEs یہاں پہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ سیگمنٹ آپ مس کر رہے ہیں. اگر آپ چائنا کی ایگزامپل لیں, وہاں پہ ملٹیپل فیکٹریز ہیں, اسمال اسکیل بھی ہیں, لارج اسکیل بھی ہیں, اور وہاں پہ جو ورٹیکل بلڈنگس میں نے دیکھی ہیں انہوں نے ایک فلور پہ اسمال انڈسٹریز کو جگہ دی ہوئی ہے جہاں پہ وہ اپنے شو رومس بھی ہیں اور وہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ان کی جا رہی ہے. اور پاکستان میں بہت پاسبلٹیز ہیں یہاں پہ, کیونکہ آپ دیکھیں میجورٹی جو آپ کی آبادی ہے اس میں سے 50% پلس از دا یوتھ وچ از لیس دین دی ایج آف 35. تو وہ را ٹیلنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ, اور اس ٹیلنٹ کو ہم ضائع کر رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں. اسکل لیبر بھی ہمارے پاس اس لیول کا نہیں ہے, جو انسکل لیبر وہ سارا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ ہیومن ریسورس ہمیں یہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے جیسے باقی ممالک کر رہے ہیں. ابھی آٹومیٹڈ پروڈکشن پہ تو ہم گئی بھی نہیں ہے, ہم ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس اتنی سستی ہے کہ ہم اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. گورنمنٹ نیڈس ٹو گیو لو کاسٹ فائنینسنگ, اینڈ سملرلی جو آپ کے بزنسز ہیں ان کے اوپر ٹیکس انسینٹیوز ان کو دے دیں, ان کو کوئی بینیفٹس دیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں, ایٹ لیسٹ 1-2 سال تک اسٹیبلش جائیں. یہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے لوگوں کے لیے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, آپ کی لوکل اکانومی اسٹرانگ ہوگی, آپ کی GDP انہانس ہوگا. یہ بیسک چیزیں ہیں. اگر گورنمنٹ اس چیز کو نگلیکٹ کر رہی ہے تو یہ ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے, یہ ہم ایکسپورٹ کریں گے. یعنی کہ اوور آل معیشت جو ہے اس کی تقدیر بدلنے کا پوٹینشیل اسٹارٹ اپ کلچر کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو اس میں موجود ہے. احسن مرزا صاحب سے پوچھیں گے, اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں کہ اسٹارٹ اپس فیل کیوں ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ بات آتی ہے کہ مارکیٹ ریسرچ انہوں نے پراپر نہیں کی ہوتی, اور شروع میں بہت زیادہ ہیسٹی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, بہت زیادہ
زیادہ گلیٹس اور گلیم کے ساتھ اس کو سب سے پہلے آپ انیشیٹ کرتے ہیں, لانچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ انویسٹمنٹ اسپری آپ کی ایسی جاری ہوتی ہے کہ بعد میں آپ کے پاس وہ اس کا ریٹرن آ نہیں رہا ہوتا اور اسٹارٹ اپ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو اس زمن میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پراپر جو گائیڈ لائنس ہے نوجوانوں کو گائیڈنس کہاں سے ملے گی اس حوالے سے؟ جی میں اس کے حوالے سے 1-2 پوائنٹس ریز کرنا چاہوں گا یہاں پہ. یہ بالکل آپ ایگزامپل یوں لیجئے کہ آپ بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم کے 10 لوگ ہیں, ان کو کسی جنگل میں چھوڑ دیں, انہیں کہیے کہ اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے. اب ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت محنت کر کے 1-2 سروائیو کر رہے ہیں اور نکل جائیں گے, لیکن اگر انہی 10 لوگوں کے ساتھ آپ ایک ایکسپرٹ لگا دیں اور وہ ان کو گائیڈ کر کے جائے, جس کے پاس GPS بھی ہے, جس کے پاس سارا ٹریک ہے, جس نے پہلے وہاں سے گزرا ہوا ہے, وہ ان میں سے 10 کے 10 کو لے جائے گا نکال کے. دس از دا پرابلم رائٹ ناؤ کہ ہمارے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے پاس مینیجرز اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ جو لیڈرشپ ہے وہ اچھی نہیں ہے. وہ کسی بھی لیول پہ آپ بات کر لیں, یہی لیڈرشپ آپ اس یوتھ کو دے دیں, یہ باہر جانا بند کر جائے گی, یہ یہیں پہ کام کرے گی. اور میں اکثر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ از دا لینڈ آف اپرچونٹی. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, لینڈ آف اپرچونٹی تو ہمارا ملک ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہر چیز کرنے والی ہے. آپ صرف ایک یورپ کا ایک ایسے چکر لگا کے آ جائیں نا تو آپ کو 70-100 چیزیں نظر آتی ہیں جو پاکستان میں ہونے والی ہیں. تو لینڈ آف اپرچونٹی یعنی کہ کیونکہ یہ مارکیٹ ہماری بہت لارجلی انٹیپڈ ہے اور یہاں پر اتنا زیادہ انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے. سردار یاسر الیاس صاحب کس طریقے سے اچھا مینیجر بنتے ہیں, چونکہ ایک اسٹارٹ اپ کی فیلئر کا یا اس کی کامیابی کا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ اس کا مینیجر یا فاؤنڈر جو ہے وہ اس کی کیا ٹیلنٹ ہے, یا کیا وہ تمام ہیٹس جو ایک ساتھ پہن سکتا ہے کہ نہیں, اس میں ہر طرح کی کیپیبلٹی تھی کہ نہیں, کون ہوتا ہے اچھا مینیجر؟ I think to be a good manager, you need to be a good leader also. Leadership qualities آپ سیکھ سکتے ہیں. Not everybody is a born leader. میں کہتا ہوں کہ leadership ان لوگوں میں by birth ہوتی ہے. آپ کسی کو سکھا ضرور سکتے ہیں لیکن شاید وہ کوالٹیز ہائی زندگی بھی آپ کوشش کریں آپ اپلائی نہیں کرتے. یہ بہت بیسک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو بیسک اسکلز سچ ایز بزنس انٹیلیجنس. اور میں سب کو انکریج کروں گا جو یوتھ مجھے دیکھ رہا ہے کہ گو ریڈ آن ایموشنل انٹیلیجنس. اٹس ایکولی امپورٹنٹ. And being emotionally intelligent, you have to be empathetic, you have to have the social skills, you have to be self-aware, motivation skills آپ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں, سیلف ریگولیٹ کر سکیں اپنے ایموشنس کو تاکہ آپ کنٹرول کر سکیں ان کو. یہاں پہ آپ اپنی اسٹریس دوسروں پہ نہ نکالیں. دس از ویری بیسک. ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں گا, پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر there is a lot of frustration, a lot of allied stress. Don't express your feelings. Always be in control of yourself. اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے آپ دوسروں کو کنٹرول کر پائیں گے. So it's very important also understand how to be a team player. There's no one man show. آپ ایگزامپل دے رہی تھی ایلان مسک کی, آپ ایگزامپل لے لیں اسٹیو جابس کی. یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈ بائی ایگزامپل ضرور کرتے ہیں. they do everything themselves. ساتھ ساتھ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں اور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. ہمارا کلچر مائکرو مینجمنٹ کا ہے, اس کے میں سخت خلاف ہوں. آپ اگر کسی کو ایک ڈیزگنیشن پہ ہائر کر رہے ہیں, let them do their job. ان کو امپاور کریں. اگر آپ, میں خود بھی اپنے آفس میں اگر کچھ سائن کر لوں, میں نے اپنے سارے آفس والوں کو اتھارٹی دی ہوئی تو چیلنج مائی سائن. اگر میں نے کچھ چیز مسٹیک کی ہے, اوور لک کی ہے, they have the authority to overlook. I've overlooked it to stop it. یعنی کہ ایک اگر آپ کو ایک اسٹارٹ اپ پاکستان میں سیٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس آئیڈیا بہت امیزنگ ہے, اپنے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آپ اس قابل بنائیں خود کو کہ آپ اس کو مینیج کر سکیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھوں گی اپنے مہمانوں سے کہ کس طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل کو انوویشن کی طرف لا سکتے ہیں, ان کو رسک ٹیکر کیسے بنا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اگر آپ نوجوان ہیں یا آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے پاس ایک اچھوتا آئیڈیا ہے تو آپ اپنا اسٹارٹ اپ کریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے. تو میں سردار یاسر الیاس صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ کس طریقے سے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اچھے مینیجر کیسے بن سکتے ہیں. احسن مرزا صاحب یہ بتائیے کہ اگر ریسرچ پڑھیں ہم, پاکستان میں اسٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہمارے یہاں نئی ٹیکنالوجی کی یا کوئی نیا وینچر ہوتا ہے, اس کی اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. کلچر بیریئرز جو ہیں وہ کس طریقے سے ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ کلچر بیریئرز جو ہیں وہ آپ کو ایجوکیشن اور ایکسپوجر سے ہی آپ اوور کم کریں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ایکسپوجرز دلانے کے لیے HEC نے کافی کام کیا ہے, لوگوں کو باہر بھیجا ہے, ان کو اسکالرشپس دی ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میری کیپیبلٹیز کیا ہیں, میں کیا کیا کر سکتا ہوں, کن چیزوں میں بہت اچھا ہوں, کن میں میں کن میں مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تو مجھے آپ چاند پہ بھی بھیج دیں, امریکہ بھیج دیں, جہاں مرضی بھیج دیں, تو میں مور اور لیس وہی کر کے واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے جو ناٹ ایون یونیورسٹیز بلکہ کالجز کے اندر
اپنے میٹرک اینڈ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یو ہیو دا پوٹینشیل, آپ اس کو ایکسپلور کریں اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو اسٹارٹ اپ اور یہ سارا کچھ کرنے کا کام ملتا ہے تو آلریڈی آپ تیار ہوں, یعنی آپ کے پاس وہ سارے یعنی موجود ہیں اسلحہ اس جنگ کے لیے جو کہ انٹرپرینورشپ کے لیے اور اکنامک ویل بینگ کے لیے چاہیے. ہمارے ہاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آتا ہے 5 سال 5-6 سیمیسٹر تو اس کو بالکل وہ پڑھائی سے اس کو ہم علیحدہ کرتے ہی نہیں ہیں. 6 7ویں سیمیسٹر میں ہم جا کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ تمہارا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے. اب وہ بیچارہ ایک سیمیسٹر میں پروجیکٹ کرے گا, وہ پروجیکٹ کر بھی لے گا, وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے, اس کا فوکس اس کاغذ پہ ہوتا ہے مجھے ملے میں جا کے نوکری کروں. حالانکہ یونیورسٹی تعلیمی اداروں سے تخلیق کا عمل ادھر سے ہی سٹارٹ ہونا ہے, انوویشن ادھر سے ہی آنی ہے. سردار یاسر کالج سے آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. سردار یاسر الیاس صاحب سے پوچھیں گے کہ اس زمن میں لیگل اور ریگولیٹری کون سے آبسٹیکلس آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سسٹم جو ہے پاکستان کا بزنس انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں, چونکہ آپ کو ایک تو ریلائبل الیکٹریسٹی چاہیے, آپ کو ایک فاسٹ انٹرنیٹ چاہیے, ایسے بہت سے اور بیسک ریسورسز بھی ہیں, تو کیا سسٹم آپ کو سپورٹ کرتا ہے اگر ایک اسٹارٹ اپ سیٹ کرنا ہے؟ کنٹروورشل ٹاپک ہے یہ, لیکن جتنی یہاں پہ آبسٹیکلز ہیں اتنی یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر میں آپ کو مین سیگمنٹس بتاؤں جہاں پہ میں گروتھ دیکھ رہا ہوں آنے والے سالوں میں, آپ کے میڈیا انٹرٹینمنٹ میں بہت اسکوپ ہے, اپیرل میں بہت اسکوپ ہے. یہاں پہ کئی نئے اسٹارٹ اپس میں نے دیکھے ہیں جو ایک سال میں more than $1 billion ٹرن اوور کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ اس کے دیکھ لیں فن ٹیک کے لحاظ سے, آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لحاظ سے, وی آر ورچوئل ریالٹی کے لحاظ سے, بٹ کوائن میں بھی ٹریڈنگ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں جو کہ ناٹ پاکستان ریگولیٹ نہیں ہو رہی لیکن باہر کے اکاؤنٹس کے تھرو لوگ مینیج کر رہے ہیں. سو دس اے لاٹ ان ود ریگارڈس ٹو کرپٹو کرنسی. آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں, وہ سیگمنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. پاکستان لیک کر رہا ہے انفراسٹرکچر میں, لیک کر رہا ہے پالیسیز میں, لیکن اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو فارم اے جے وی ود اسٹیبلش بزنسز یا اسٹیبلش بزنس مین, کیونکہ ہم جیسے لوگ جو آلریڈی اسٹیبلش ہیں مارکیٹ میں, ہم ڈیلی ان اداروں سے ڈیل کرتے ہیں, بیوروکریسی سے ڈیل کرتے ہیں, جو ہرڈلز ہیں یا شارٹ کمنگز ہیں ان کو اوور کم کرنا ہم سیکھ چکے ہیں. تو ہم آپ کو گائڈ بھی کر سکتے ہیں. اف یو بیکم اے پارٹنر آف یورس تو آپ کے ساتھ ہمارا اسٹیک انوالو ہوگا, پھر ہم کمپیل ہو جائیں گے کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں. سو آئی تھنک دس از ون آف دی فاسٹسٹ ویز اینڈ ایزیسٹ ویز آف گروئنگ ان پاکستان اینڈ گوئنگ اراؤنڈ دیز ایشوز. یعنی تمام اسٹیک ہولڈرس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس سمجھ میں. احسن مرزا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں ریجنل اسٹارٹ اپ مارکیٹ کے ساتھ, تو آپ پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں بالکل پاکستان کو اگر بالکل آن ٹاپ نہیں دیکھتا تو امنگ دا ٹاپرز دیکھتا ہوں انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 5 years, کیونکہ وہ جو بہت ساری ایلیمنٹس تھے جو مسنگ تھے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, اب وہ قریب آ چکے ہیں اور جو ایفرٹس ہیں وہ اب ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اوور آل جہاں چاہے جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ ایکڈیمیا میں ہیں یا وہ پرائیویٹلی کوئی اپنا وہ لے رہے ہیں انیشیٹیوز, اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم نے جانا کہاں پہ ہے. اگر وہ ایکڈیمیا سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پہ لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ ان کو گائیڈ کر دے کہ بھائی یہ آپ کا پیتھ ہے, they are all set. تو اگلے 5 سالوں میں انشاءاللہ will be at the top in the آپ نے جس طریقے سے یہ اپنے پاتھ کی بات کی, تو یہ ریسرچ بھی زیادہ اسٹارٹ اپ پہ یہی بات کرتی ہے کہ شروع سے تھنکنگ اگر گلوبل تھنکنگ ہوگی, اگر پہلے سے آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ $1 بلین کمپنی جو ہے وہ انیشیٹ کرنی ہے, تو آپ کی اپروچ ہی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن اگر آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ اگر میرے اپنے ہی ملک کے اندر میں ایک چھوٹا سا بزنس سیٹ کروں گا, تو آپ اس طریقے سے ٹیم بھی ہائر نہیں کر سکیں گے. سردار یاسر الیاس صاحب سے پوچھوں گی کہ ٹیم کیسی ہونی چاہیے, اور ایک ڈائنامک ٹیم کے کون سے اچھے انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ اسی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹارٹ اپ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ Surround yourself by the best talent. آپ جب بیسٹ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے آپ کو رزلٹ بھی اسی لیول کے ملیں گے. آپ اگر یہ چاہیں گے کہ لوگ مجھ سے نالائق ہوں یا لوگ مجھ سے زیادہ انکمپیٹنٹ ہوں تاکہ میں ان پہ حاوی رہوں یا میں ان پہ زیادہ ان پہ ڈکٹیٹ کر سکوں, تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. اٹ از نو لائک اے نو ون مین شو. اور سکسیزفل ہونے کے لیے ایک تو آپ کا گلوبل مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ تھنک گلوبل ایکٹ لوکل. تو اڈیپٹیبلٹی از آلویز دیئر, لیکن ابھی ہم اس لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہیں. اور اڈیپٹیبلٹی کے لحاظ سے قابلیت بہت ہے یہاں پہ. اب دیکھیں ٹک ٹاک یہاں پہ آئی, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لی. جب بھی نئی کوئی نیا میڈیا اسٹریم آتا ہے لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسنیپ چیٹ ہر بندے نے رکھی ہوئی ہے, اور ٹک ٹاک اٹسیلف واز اے اسٹارٹ اپ بائی دا وے, جو کہ $multi billion انڈسٹری بن چکا ہے, ایک سیگمنٹ بن چکا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ آل دی اپرچونیٹیز ورلڈ وائڈ. اور لوکل ایک ٹیم آپ کے پاس سارے ٹیلنٹ یہاں موجود ہے, لیکن ٹیم میں سے وہ لوگ پک کریں جو بیسٹ ہیں اپنی فیلڈ میں, اپنے ہنر میں. اگر سافٹ ویئر کے لحاظ سے بیسٹ سافٹ ویئر والا بندہ آپ کے پاس ہو, مارکیٹنگ, you pay them extra.
لیکن دل ڈیلیور یا ان کو ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو یوٹیلائز صرف نہیں کر رہے. احسن مرزا صاحب سے یہی بات پوچھیں گے کہ پاکستانیوں کے پاس ہر طرح کا پوٹینشیل موجود ہے اور ہمارے جو تارکین وطن ہیں وہ بھی بہت زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. ایک کنسیپٹ اسٹارٹ اپ کے اندر آیا تھا واپستانی کا, وہ آ کر باہر سے اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ادھر اور اپنے کلچر کے بہت سے نئے ایلیمنٹس یہاں کے ایڈ آن کر کے اسٹارٹ اپس وغیرہ میں انویسٹ کر رہے تھے. ہم کس طریقے سے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور جو انہوں نے وہاں پہ سیکھا ہے وہ یہاں کے اپنے ملک کو سرو کریں؟ جی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹ ایسی ملنی چاہیے جہاں پہ ان کا دماغ جو ہے وہ فری رہے باقی سارے پرابلم سے اور وہ فوکس کر سکیں کہ جس ٹارگٹ کے لیے وہ آئے ہیں. میں خود میری زندگی بچپن سب باہر گزرا ہے. مجھے پاکستان میں آئے ہوئے 20 سال ہوئے ہیں اور ان 20 سالوں میں آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ. لیکن وہ جو آپ کو ایک ہوتی ہے نا انیبلنگ انوائرمنٹ, سپورٹنگ انوائرمنٹ, وہ ان 20 سالوں میں اس طرح سے نہیں مل پائی جس طرح سے ملنی چاہیے. اگر یہ انوائرمنٹ ہم تھوڑی سی ایسی کر دیں کہ وہ جو پاکستان, کیونکہ اب امریکہ میں یا یو ایس میں یا یو کے میں کہیں باہر بیٹھا ہوا جس نے وہ انوائرمنٹ دیکھی ہے, جس نے اس میں کام کیا ہے, تو وہ کم از کم اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ویسی انوائرمنٹ مجھے ملے, ایسی سپورٹنگ انوائرمنٹ ہوگی تو میں پروڈیوس کر سکوں گا, میں کام کر سکوں گا. ہمارے ہاں آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں تو 2 سٹیپ آپ کو پیچھے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کی چونکہ صرف میٹیریل نیڈس نہیں ہیں, اس کو صرف ایک اچھی سیلری نہیں چاہیے, اس کی اسپریچول نیڈس بھی ہیں, اس کو ایک فیملی چاہیے, اپنے وطن میں وہ کام کر کے زیادہ خوش رہتا ہے. سردار یاسر صاحب سے پوچھوں گی کہ ہم برانڈ پاکستان کو دنیا میں اس کی کس طرح مارکیٹنگ کریں کہ ہم باہر کا جو انویسٹر ہے وہ اس کو بہت ہی لوکریٹو مارکیٹ کے طور پر دیکھیں. دیکھیں پاکستان کا جو ایج ہے وہ اس کی ہیومن ریسورس ہے. ہماری ہیومن ریسورس نہایت ہی سستی ہے. آج بھی اگر پر کیپٹل جی ڈی پی آپ پاکستان کا دیکھیں گے تو $1200 ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں اپنے ہمسائے ملک انڈیا کے ساتھ تو ان کا ہم سے کہیں زیادہ $2200 ہے. پھر بنگلہ دیش بھی 2500 کے قریب ہے. اگر چائنا سے کمپیئر کریں تو ان کا $12000 ہے. تو ویری ویری ان ایکسپینسو, آئی ووڈنٹ سے چیپ. تو اس کو یوٹیلائز کریں. اس ہیومن ریسورس کی بنیاد پہ آپ کہیں چیزیں بہتر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پروڈکشن کاسٹ آپ کی کم ہونی چاہیے. دوسرا جو فیکٹر ہے جہاں پہ ہم کم نہیں کر پا رہے وہ یوٹیلٹی کاسٹ آپ کی یہاں پہ زیادہ ہے, لینڈ کاسٹ زیادہ ہے, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, الائڈ کاسٹ آپ کی کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ہم کمپیٹیو نہیں رہے. لیکن ہم ابھی بھی ہو سکتے ہیں اگر اکانومیز آف اسکیل پہ ہم کام کریں. وی بیکم مور ایفیشینٹ. چائنا اس لیے ایکسل کر رہا ہے کہ ایفیشینٹ وہ والیوم پہ کھیلتے ہیں, وہ میس پروڈکشن میں کھیلتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے. ہم بھی سستا کر سکتے ہیں. آئی تھنک آرٹس اینڈ کرافٹ کے لحاظ سے دیکھیں اٹ از اے لاٹ آف اسکوپ ان آرٹ اینڈ کرافٹ. ہم پروموٹ نہیں کر رہے, یہ ٹیلنٹ پاکستان کا ہے. منرلس کے لحاظ سے ہم پروموٹ نہیں کر رہے, آئی ٹی کے لحاظ سے ہم ٹچ نہیں کر رہے. ہمارا ہمسایہ ملک $140 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہم ابھی 2.6 کی بات کر رہے ہیں. وی کین ایزلی ٹچ 10 بلین ان نیکسٹ 1 ایئر. دیکھیں میں ڈسکریج نہیں کر رہا اپنی عوام کو. آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ 1 ایئر میں 27,000 companies have registered with SCCP. اس میں سے جو ہماری اسٹارٹ اپ اس طرح سے گرو نہیں کر سکے بیکاز آفٹر دی انٹرسٹ ریٹ گوئنگ ہائی صرف تقریباً آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 77% ڈکلائن آیا ہے اس سیگمنٹ کے اندر. اور آئی تھنک ہارڈلی $7 ملین کی قریب فنڈنگ آئی ہے کمپیئر ٹو پریویس ایئر جو کہ آلموسٹ $300 ملین کے پلس کے قریب اماؤنٹ تھا. سو دس از جسٹ اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا ورلڈ, ناٹ جسٹ فار پاکستان. آئی تھنک ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے نکلیں گے واپس. لیکن 27,000 companies shows you that there is potential for business in Pakistan. اور اسٹارٹ اپ جو ہے یہ پاکستان کی اوور آل جو معاشی تقدیر ہے وہ بھی بدل سکتا ہے. احسن مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر اسٹارٹ اپ کلچر پاکستان میں پروموٹ کیا جائے, اس کو اسٹیمولیٹ کیا جائے تو کس طریقے سے اوور آل ہماری جو اکنامک پکچر ہے اس کو بہت زبردست طریقے سے اس میں امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایس ایم ایز جو ہوتی ہیں یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی بیک بون ہوتی ہیں. یہیں سے جو ہے وہ آپ کے ملک اٹھتے ہیں اور بنتے ہیں. ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں, کوریا لے لیں, چائنا لے لیں, سب نے یہی کیا. جو چھوٹی چھوٹی یعنی ہوم کاٹیج انڈسٹری آپ کہہ لیں وہ لگائی انہوں نے اور وہاں سے کرتے کرتے ایس ایم ایز اور پھر وہ سارا سسٹم بنا. تو اسٹارٹ اپس بھی بیسیکلی اسی کا ایک حصہ ہیں کہ جب یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں اس لیول پہ آ جاتے ہیں اور وہ ایک کسی چیز کو پکڑتے ہیں اور اس کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے تو آپ کی اکانومی ڈیفینیٹلی بوسٹ کرتی ہے. بہت چھوٹی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. ہمارا یہ پنک سالٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو اگر ایک اسٹارٹ اپ لیٹ سے بن جاتا ہے یا کوئی بھی شروع کر دیتا ہے دے کین ارن ملینس آف ڈالرز. یہ جو کیوڑا میں نمک نکلتا ہے اس وقت ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا, پاکستان جو ہے اس میں تمام انگریڈینٹس موجود ہیں کہ یہ ایک بہت نیکسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے جہاں پہ یونیکارن ایمرج ہوں گے اور پاکستان کی معاشی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. جیسے ہم دنیا جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ورلڈ آرڈر سے جیو اکنامک ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے, اس میں ہمیں ایسے بہت سے معاشی پروگرام اصلاحات جو ہے متعارف کرانی ہے
کہ ہمارا نوجوان فرسٹریٹ نہ ہو, وہ اپنا پوٹینشیل اپنے ملک میں ہی یوٹیلائز کرے. تو اگر آپ کے پاس ایک منفرد اچھوتا آئیڈیا ہے تو آپ سٹارٹ اپ بالکل کریٹ کر سکتے ہیں, آپ بہت جلد بلندیوں پر جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس درست معلومات کا ہونا ضروری ہے. آپ کی مارکیٹ ریسرچ ہونی چاہیے, آپ کی ایک ڈائنامک ٹیم ہونی چاہیے, آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پتہ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے, آپ نے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں, اور آپ انوویشن بہت ضروری ہے. آپ کچھ نئی چیز تخلیق کریں, بجائے اس کے کہ آپ دنیا بھر کے بزنس ماڈلز ہیں ان کو یہاں کے امیٹیٹ کریں. یہاں کے مارکیٹ ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں, دنیا کی مارکیٹ ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں. اگر آپ ایک چیز وہاں سے لا کے یہاں امیٹیٹ کریں گے تو یہاں پر ناکامی کا سامنا ہوگا. تو اگر آپ نے تخلیق کے عمل میں داخل ہونا ہے, ناکامی ضرور آئے گی. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ناکامی کو ایکسیپٹ کرنے کا کلچر نہیں ہے, حالانکہ ناکامی کو ایکسیپٹ کر کے ایک نئی صبح کا آغاز بالکل کیا جا سکتا ہے. اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.